اور ہمارے ایک بزرگ تھے مدینہ منورہ میں، تو اس کو ایک آدمی نے 500 ریال دیے تو انہوں نے واپس کیے، اور یہ کہا کہ میں رات کو جب اٹھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں تو پھر اللہ کے سامنے روتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے کہا ابھی تو ایک آدمی نے 500 ریال دیے، جھوٹے کیوں غلط باتیں کرتے ہو؟ اتنے صاف عقیدے کے تھے، ایسے اٹھا کے جائے جیسے چھوٹا بچہ کھلونے چھوڑتا ہے نا، میری نالے نیم شب خراب ہو جائے گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب 4 نظریات ہوں، پہلا توحید کا عقیدہ، دوسرا آخرت پر ایمان، تیسری عبادات مخلصہ، اور چوتھی صرف اللہ سے مانگنے کی عادت، تو پھر دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم. ایسے ایک مثال دیتا ہوں. ایک بڑے محدث تھے، وہ یہاں حیدرآباد میں ایک مدرسے میں شیخ الحدیث تھے. استاد محترم ہمارے شیخ حضرت اقدس مولانا عبدالحنان سے شفاؤہم اللہ شفاء عاجلہ یہاں تشریف فرماتے، تو ایک دن مجھ سے کہا کہ چلے ان سے ملاقات کرتے ہیں. ہم چلے گئے. حضرت الاستاذ اور وہ محدث دارالعلوم دیوبند میں اکٹھے رہے تھے اور بہت اچھے دوست تھے. انہوں نے بہت عمدہ دعوت کی، بڑا پرتکلف اور پر لذت کھانا پکوایا، اور انہوں نے کبھی بھی چھٹی نہیں کی. انہوں نے کہا یہاں دارالعلوم میں طالب علم یا استاذ فوت ہوا تھا، اس دن میں نے بخاری پڑھا لی. کہ میں نے کہا یہ آج کی بخاری اس میت کو بخشو مگر پڑھو ضرور. مگر اس دن کہا کہ آج میرے 70 سال پہلے کے ایک ساتھی آئے ہیں اور بہت دور سے، لہذا آج سبق نہیں پڑھاؤ. ہم نے کہا بھی کہ آپ پڑھائیں، ہم سے کہا نہیں بس ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. تو ہمارے استاد صاحب جو ہے یہ ذرا رنگیلا ہے، بہت خوبصورت مزاج کا ہے. تو باتوں میں ان سے پوچھا کہ یہاں حیدرآباد میں کیا چیزیں خریدنے کی ہے، دیکھنے کی ہے. تو انہوں نے یہ سنتے ہی اس طرح سر پہ ہاتھ رکھا اس محدث نے، اور استاد صاحب کو کہا کہ نہ آتے تو اچھا تھا. میرے حیدرآباد اور حیدرآباد کی چیزوں اور مارکیٹوں سے کیا کام ہے؟ میں بیٹھا ہوا تو دیکھ رہا تھا. میں نے کہا یہ فرق ہے محدث میں. میرے ملئی سے چنے والا گلنڈے رکھا ہوا مال حیدرآباد اور آگے پکڑو سر سکا. تو اس سے کئی سبق حاصل ہوتے ہیں. بعض طالب علم ہوتے کھڑے رہیں گے، باہر دیکھیں گے جو خدے نے رکا سبل کار دی رشتہ ہر چاخانہ، اس کو باقاعدہ سمجھانا پڑتا ہے کہ جاؤ نا اندر بیٹھو. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ موت ہے نا، موت اگر اس کو چھنگیری میں رکھا ریڑی میں اور گلیوں میں گھومنے لگا کہ موت ہے موت، کوئی ہے خریدار اس کا، سب لوگ گھروں میں چھپیں گے، دروازے بند کریں گے، کھڑکیاں بند کریں گے. لیکن طالب بود دشا برائش رو 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 سکے یہ رکھ خرسائی ہو کہنا قرض رکھ بھی خیر دے. قرض سے بہت خوش ہوتا ہے. حالانکہ اصل کار کہنا خپل کار کے کار کا. ومن حسن اسلام المرء، اسلام کی خوبیوں میں سے ہے ترک ما لا یعنی، جو چیزیں آپ کے کام نہیں آ رہی ہے ان کو رہنے دے. اللہ اکبر و کبیر. ہمارا طالب علموں میں تجسس کا مادہ ہے، اور طالب علمی میں بڑے سچے ہوتے ہیں. یہ غریب کہتے ہو سکتا ہے یہ ہمیں کبھی کام آ جائے. ہم کہتے کام بعد میں آئے گا، ہمیں پہلے ہی پریشان کر رہا ہے. چھوڑو، جاؤ اپنے حساب سے رہو. ہم پر انتظامی صفات کا غلبہ ہے کہ سب صفوں میں ہو، مسجد میں ہو، قبلہ رخ ہو، ذکر و تسبیح میں ہو، دعا و تلاوت میں ہو، اپنے درس کے آموختے کے یاد کرنے کے در پہ ہو. ہم تو یہ چاہتے ہیں. ہاں طالب واہ، گیٹ کے باہر کیا ہو رہا ہے، شہر میں فائرنگ ہو رہی، کہاں ہو رہے ہیں، تھا سکا تو یہ ادھر آؤ.
گوہ مجھ خدا خارسم کے ادھر وینی نے پاک کے ادھر فطروں نے اساتے طالب پاک مخلوق ہے، یہ بھی ان کی سادگی ہے بڑی. طالب علموں میں کمزوریاں تو ہیں بوجہ انسانیت و بشریت کے، کیونکہ ملائک تو نہیں ہے، لیکن ان کی نیک دلی اور نیک نیت ہی وہ مسلمہ ہے. یہ نیک نیت اور نیک دل ہے، اس لیے جب سمجھایا جاتا ہے تو مان جاتا ہے، وہ ٹھیک ہے استاد اس کو نہیں قبول کرتے، ہم نہیں کریں گے اس کو. اس لیے طلبہ کی اصلاح بھی ضروری ہے، انہیں بعض کمزوریوں کی اطلاع بھی دینا ضروری ہے تاکہ وہ پرہیز کریں، اور ان سے محبت بھی ضروری ہے، ان کا اکرام بھی بہت ضروری ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. سب خوبیاں، کمالات، بزرگیاں، بڑائی اللہ کے لیے ہے جو پالنے والے ہیں عالمین کے. رب یرب صیغہ ہے، اور رب کو رب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پالنے والا ہے. کس طرح پالتا ہے؟ ہوا کو کیسے پال رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہوا کا خوراک کیا ہے؟ پانی کو کیسے پیدا کیا ہے اور کیسے بڑھا رہا ہے؟ پتھر کیسے گھٹتا بڑھتا ہے؟ آپ کو اور ہم کو تو یہ پتہ ہے کہ انسان پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، پودے نکل آتے ہیں، درخت اور فصلیں، اور پھر ختم ہو جاتی ہے. لیکن مخلوقات صرف 2-3 ہے کیا؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ تعالیٰ کے لشکر کو تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. رب مجازی طور پر دوسرے افراد کو بھی کہا جاتا ہے، رب السلام، رب المال، رب البیت، رب الدرہم والدینار، فقہ میں بھی مستعمل ہے. لیکن رب العالمین صرف رب العزت ہے، جس کا اتنا بڑا مقام الوہیت ہے کہ وہ کل کائنات اور ہر چیز کو پال رہا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ چوزا، وہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، اس کا کیسے وجود ہوتا ہے، پھر وہ کس طریقے سے سانس لیتا ہے، اور کس طرح کن چیزوں سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے. خدا نے اس کے لیے جو نظام بنایا اگر وہ ہٹ جائے تو سوائے ہلاکت کے اور کوئی کام نہیں ہو.